منبر رسول پر تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شورۂ ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ دادا میاں کے عرس پاک کی محفل ہے، اور ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، 11 کے قریب ہوئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس بستی کا نام بھی رائے پور ہے۔ اب میں پہلی مرتبہ تو آیا نہیں ہوں، جو آپ کو جانتا نہیں اور آپ مجھے نہیں جانتے، آپ بھی مجھے جانتے ہیں، میں بھی آپ کو جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کیسا سنتے ہیں۔ اور صحیح بتاؤں، لوگ کہتے تھے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کس کا نام؟ کھانے والے کا نام۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، مقدس مقرب جو بندے ہوتے ہیں، ان کا جب عرس ہوتا ہے، اگر آپ چاہیں نا کہ میں عرس پاک میں جاؤں اور وہ نہ چاہیں تو تم ہرگز نہیں آ سکتے، اور اگر تم نہ چاہو اور وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا راستہ بنا دیتا ہے کہ خود بخود آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی 2 مثالیں میرے سامنے۔ ایک تو یہ کہ آج کی میری تاریخ، ادھر نوگاواں سادات، وہاں کی تاریخ میں نے دکھایا، وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، 24 نومبر کی تاریخ لینے آئے، میں نے دکھایا پورا مہینہ کوئی تاریخ خالی نہیں، آگے بھی نہیں۔ مگر میں رامپور آ گیا ظہر کے ٹائم تقریباً حضرت، تو وہاں پر جہاں جلسہ تھا نا، اسی محلے میں برابر میں بالکل ایک نے اپنی شادی میں ناچنے والی عورتیں منگا لی۔ اب ان میں اور ان میں کمیٹی والوں میں ان میں جھگڑا ہوا کہ نہیں، ادھر ہم نے جلسہ، بولے تم جلسہ ہٹا لو، بولے تم یہ کیوں کر رہا ہو، یہ ہے وہ ہے، تمام باتیں ہوک تاک ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ کل ملا کے مجھ کو فون آیا، بولے حضرت ایسے ایسے معاملہ، چاہے مر جائیں یا کٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، مگر آپ کو آنا۔ میں نے کہا نہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، بولے چاہے مر جائیں یا کٹ جائیں، رنڈی ضرور نچانی ہے، اور دونوں مسلمان، دونوں مسلمان۔ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پیچھے ہٹو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان سے اجازت مل گئی، رامپور تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا
चलो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। हजरत हमने 2 महीने पहले आपकी तारीख ली थी, हमें बहुत ऐसा लग रहा है वैसा। मैंने कोई बात नहीं, होता अल्लाह की तरफ से है। इतने में इनका तस्लीम भाई का फोन पहुंच गया। आधे घंटे के बाद तस्लीम भाई तो मुझे जानते ही थे, मैं यहाँ आते ही था। और जबकि यहाँ किसी दूसरे खतीब की बात हो गई थी, तारीख हो गई थी, उनकी कैसे कैंसिल हुई वो आप लोग जानते हो, मुझे कुछ पता नहीं। बहरहाल अब तुम्हारे पास खतीब नहीं, मेरे पास जलसा नहीं ये तो था। तो अब इन्होंने फोन किया तो मैंने कहा अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं? रायपुर से। मैंने कहा कौन सा रायपुर? तो बताया, बोला अरे वो मैं जो बैसाखी पे चलता हूँ और वो जो तस्लीम हूँ। मैंने कहा हाँ तुम्हारी बैसाखी बहुत घूमती है मुझे मालूम, और अभी भी घूमी फिर रही है, यहाँ नहीं रुक रही है उनकी बैसाखी। समझे, 1 मिनट बंदा नहीं बैठता। और वो खुद ही बता रहे थे पहले गाने बजाने में ये और सबसे आगे थे। सुना बड़ा धागड़ तो नहीं बोल सकता, खूब डांस वांस भी करते थे ये, मगर अल्लाह ने उनको हिदायत दी तो अब जलसों में और मस्जिद मदरसों में काफी काम करते हैं। और अभी भी कहीं घूम रहे होंगे वो, मैंने देखा 10-15 आदमी को उठा के ले गए किसी काम से, अच्छा खाना खिलवा रहे हैं। तो जो बता रहा था मैं, इन्होंने फिर हजरत से बात कराई। अच्छा मैंने कहा मैं समझ गया, मैंने कहा यार मुझे छुट्टी मिली आज, मुझे घर जाने दो। और बोले नहीं हजरत आप हमारे यहाँ आ जाओ, और ये है और वो है, और बताया कि बहनें भी, और सब बातें उन्होंने जो बताई। चलो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, अब मगरिब की नमाज पढ़ के आऊँगा, मगरिब की नमाज के बाद बात करियो। मैं रामपुर रुक गया तो वहाँ खाना बना लिया रामपुर में, क्योंकि रामपुर की मेरी ससुराल है, तो वहाँ पर रुक गया, खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ के फिर मैं आया। तो यहाँ के आने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, मगर दादा मियाँ को बुलाना था। आप बुलाओ मत बुलाओ, आधे घंटे में कुछ से कुछ हो जाता है। बोलो ये अल्लाह वालों की शान है कि नहीं? अल्लाह वालों की शान। तो जो लोग अगर उससे पाक में नहीं आते हैं तो वो ये ना समझे कि हम उससे पाक में नहीं गए, वो ये समझे कि हमको दादा मियाँ ने पसंद ही नहीं किया, हमको दादा मियाँ ने बुलाया ही नहीं। बहरहाल मैं आया और माशाल्लाह आप लोगों का अखलाक तो पहले से ही अच्छा है, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं वुजू बना के चाय पी के अब आ गया हूँ, और चाय भी दूधिया मोहम्मद फहीम, उनके जिनके जो दूधिया पहले से हो, फिर भैंस बंधी हो, तो चाय कैसी मिली होगी आप समझ ही रहे होगे। चाय के नाम से थोड़े से भी नहीं कुल बुलाए क्या, मतलब बिल्कुल ही किस किसने पढ़ दिया जो तुम इतने थक गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें जबरदस्ती लाके बिठाया गया है, तुम थके मांदे, जैसे कहीं 2-4 साल ना तुम्हें बांध के उल्टा लटका दिया था 2-3 दिन, अब आके तुम ऐसे बैठ गए आराम। हाँ ना कुछ तो बोलो, थोड़े कुल बुलाओ ताकि मुझे पता चले। और वो हाशिया बना के लाइन से कितने प्यारे लग रहा है, खूबसूरत वो बैठ गए, तो कुर्सियों की आड़ में बैठ गए, कुर्सियों की आड़ में बैठ गए। ले जो रह बचे तो ये आ गया, इनकी कमी और थी साहब। आप बेटा मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। अरे तुम नहीं, ये तो खाना खा के पक्के में आ रहे हो, अभी नहीं खाया, बेचारे को मिला ही नहीं। यहाँ बेटा खाना भी मिलता, सब नजराना भी मिलता, सब कुछ मिलता। अच्छा ये रायपुर है, दादा मियाँ का उर्स पाक है, लेकिन थोड़ा इधर को बैठो ताकि मैं इनको देख लूं और वो मुझे देख ले। जब तुम्हारे पांवों में दर्द होने लगे ना तो इधर को आ जाइए पास में मेरे, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह दर्द नहीं होगा, क्योंकि तुम दादा मियाँ के उर्स पाक में आए। तो क्या करें, मैं भी तुम्हारी तरह बैठ जाऊं या तुम थोड़े से कुल बुलाओगे? कुछ धुआं छोड़ो, कुछ तो बोलो। अल्लाह के बंदो मुझे पता चले कि हाँ ये रायपुर ही में बोल रहा हूं मैं। सुनना चाह रहे हो? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ना 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 तुम तो बैठो, चलो बैठो।
اب بیٹھ ہی لو. تم کیوں بولو گے سبحان اللہ بھی میں کہوں گا, شعر بھی میں پڑھوں گا, چائے بھی میں پی کے آؤں گا, کھانا بھی میں کھاؤں گا, نذرانے بھی میں لوں گا, اس لیے تو نہیں کھسیا رہا ہو تم. تو کچھ تو تھوڑا ہنسو کم سے کم, رو نہیں رہو تھوڑا سا ہنسی لو, اور ہنس نہیں رہو تو رو لو, کچھ تو کرو اللہ کے بندو. ایک شعر میں نے پڑھ کے دیکھا, میں نے کہا دیکھوں تھوڑی بہت جان ہے یا نہیں, تو حضرت ہی بولے سبحان اللہ ان کے میں یہی رکھا, بول یہ بھی کچھ نہیں رہا. چکر میں ہوں کہ یہ بھول گئے ہیں, یا اس چکر میں کہ یہ سب چپیں گے تب بولوں گا میں, یا پتہ کافی دیر سے آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ تھک گیا ہوگا, میں رکھ دو. اچھا ان سے لیا, کہاں سے آ رہا ہو تم ملتے ہو؟ تسلیم بھائی اگر کہیں میری آواز سن رہے ہو تو اپنی پارٹی کو لے کے آ جائے, یا پھر مجھے بلا لیں, میں تم کہاں ہو میں وہیں آ جاتا ہوں. تیرے نہیں بیٹا تم مت بولو, اب تمہارا میک بہت پیارا تھا, کہاں کا میک ہے؟ ارے میک والے بھی غائب, اچھا محبت جو ہوگی, میں سمجھا میک والے بھی نکل گئے ادھر کو. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سبحان اللہ. ابھی کرسی والے نہیں بولے, وہ ہمارے حضرت جو بیٹھے اگر ان کو اچھا لگے تو اسٹیج پہ آ سکتے ہیں, ان کے لیے اجازت ہے, اور اگر وہیں اچھا لگ رہا سامنے سے تو وہ وہیں ٹھیک ہے, جیسے ان کی مرضی, کیونکہ کمیٹی والوں نے علماء کے لیے انتظام کیا. آئیں گے تو آ سکتے ہیں, وہیں بیٹھے تو وہیں بیٹھ سکتے ہیں, جیسے ان کو اچھا لگے. اب تم لوگ مت بولیو, کرسی والوں کو دیکھوں گا, کیونکہ ان کو پر شامیانہ نہیں ہے نا, کہیں اوس میں ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے, یہ دھیان رکھنا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سبحان اللہ. تیرے سجدوں کو سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. کیا زیادہ اندر والی جیب میں ہے کیا؟ اللہ سلامت رکھے. 50 کے الگ رکھے, 100 کے الگ رکھے. یہ رائے پور ہے نا, اب برا مت مانیو. دیکھو میں کئی مرتبہ آ گیا ہوں, ٹھیک ہے, برا مت مانیو. اب برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگ. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر اور پڑھو, سننا چاہ رہے ہو؟ جی حضرت. ہاں سننا چاہ رہے ہو؟ ہاں جوش میں اور ہوش میں دونوں میں ہو, فیل تو نہیں ہوگے. سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ, کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں. تو پھر ہم چلیں. جب تم نہیں سننا چاہ رہے ہو, ہاتھ اٹھا رہے ہو, تو جائیں.
یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. جو بچے گیٹ پہ کھڑے ہیں، بیٹا آگے آ جاؤ، بابو ادھر آ جاؤ، ادھر ان کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، آگے آ جاؤ. جب تک سنو اپنی مرضی ہے، چلیں گے ساتھ میں، آ جاؤ. چاہے کھڑے ہو کے سنو، بیٹھ کے سنو، آپ کی مرضی کیسے بھی. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، سبحان اللہ، لگائے رکھنا، لگائے رکھنا. آقا فرماتے ہیں الصلاة علی نور علی الصراط. آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا، وہ اس کا درود پل صراط پر نور بن جائے گا. اور سنو آقا فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما. اگر جس نے جمعے کے دن، نبی فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرتے ہو یہ کام جمعے کو؟ بعض اتنا بڑا سنیچر ہے کہ جمعے کو بھی نہیں نہاتا. صحیح بتا رہے ہوں میں، جمعے کو بھی مکڑی آ جاتا ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. کتنے وقت کی بولو؟ 5 وقت کی. مرد و عورت پر. اچھا عورتوں پر بھی بعض عورتوں میں بھی اتنی بڑی سنیچر ہے، صحیح بتا رہا ہوں، جمعے کو بھی نہیں نہاتی ہے. اچھا چولہا روزانہ پتے گا، چولہا سمجھ یہ روزانہ پتے گا، مگر وضو نہیں بنائے گی، نماز نہیں پڑھے گی. کتنا پیارا عمل جس نے 80 مرتبہ نبی پر درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تم دادا میاں کے عرس میں آئے ہو، کسی نے 1000 روپے دیے، کسی نے 2000، کسی نے 500، کسی نے 200، کسی نے 100. جتنی اللہ نے جس کو توفیق دی اس نے دیے. مگر تمہیں دادا میاں سے کیا ملا؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں. بہت سارے گاؤں ایسے نا جس میں کسی اللہ والے کا مزار نہیں ہے، بہت سارے گاؤں. مگر تمہارا گاؤں، تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ تمہارے گاؤں میں اللہ والے کا مزار، دادا میاں حضور کا مزار شریف موجود ہے. جی بے شک. اور جہاں پر اللہ والے کی قبر ہوتی ہے، جہاں پر اللہ والے کا مزار ہوتا ہے، وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اگر میں بتاؤں، سنو، یہاں سے یہ ضلع رامپور مراد آباد ہے، مراد آباد ادھر سرسمہ دورہ ہے،
اچھا ادھر ہے، اچھا میں سمجھا ادھر ہے اور ادھر ٹانڈا، ٹانڈا بھی ہے نا، ہاں ادھر ہی کہیں ٹانڈا، ٹانڈے سے آپ جائیں گے سوار، پہنچ رہے ہیں کدھر کو جائیں گے سمجھ رہے ہیں؟ سوار سے جو رامپور کو راستہ گیا ہے نا، ایک جگہ نرپت نگر کے پاس میں موڑ ہے، تھوڑا سا اندر کو جائیں گے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے کھود شریف، کھود نام ہے مگر شریف اس لیے بولتے ہیں، کھود دو ہیں، ایک بڑی کھود، یہ چھوٹی کھود ہے، کھود شریف، اس میں ایک اللہ والے کا مزار ہے جن کو بیرنگ شاہ ولی بولتے ہیں، کیا بولتے بولو؟ اب بیرنگ شاہ ولی کے مزار پہ نا ایک شخص تھا جو دڑیال کا رہنے والا تھا، اور وہ گورے رنگ کا تھا تو اس کو لوگ بھورا بھورا بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ وہ ہر سال بیرنگ شاہ ولی کے مزار پر عرس کرتا تھا، توجہ رکھنا، ہر سال، اور جب بھی موقع ملتا تھا نا تو جھاڑو مار کے جھاڑو مارتا تھا، جھاڑو مار خدمت کرتا تھا، ہر سال عرس پاک کیا کرتا تھا، چندہ کرتا تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں بتایا کرتے تھے مگر وہ رکا نہیں کرتا تھا، طریقے طریقے سے لوگ کہتے تھے کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ ایک دن ایک مولانا مل گئے، اور وہ سارے مولانا اچھے نہیں ہوتے، ایک مولانا ایسے ملے جن کا پیجامہ بہت زیادہ اونچا تھا، اب سمجھ گئے ہوگے وہ کون سے مولانا ہوں گے، اب بتانے کی ضرورت ہے، نہیں سمجھے، سمجھ گئے نا، پیجامہ جن کا بہت اونچا، اور اتنا اونچا پیجامہ ہی نہیں بلکہ ان کی قسمت بھی اونچی، مطلب اوچھی، اونچی سے مطلب زیادہ نہیں، اوچھی، کم، انہوں نے کہا اچھا اس بھورا کو پکڑو، جیسے یہ تسلیم بھائی نا پورے اس میں کودے پھر رہے ہیں اور ہر سال عرس کرا رہے ہیں اور تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، ان مولانا نے بھورا کو پکڑ لیا، اور بھورا کو پکڑ، بولے ادھر آ، کتنے سال ہو گئے عرس کراتے؟ بولے 12 سال۔ تمہارے یہاں دادا میاں کتنے سال ہو گئے؟ پتہ نہیں، بہت پرانے نا، 12 سال سے وہ بھورا عرس کرا رہا تھا، 12 سال سے۔ مولانا بولے پاگل ہوا ہے، تجھے کچھ ملا بھی تک؟ 12 سال سے تو عرس کرا رہا ہے اور تجھے کچھ بھی نہیں ملا، تیری بیٹی جوان ہو گئی، تیرا مکان چھپر کا ہے، ارے کم سے کم تو کماتا، کچھ کھاتا، کچھ کرتا، بیٹی کا رشتہ کرتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر 12 سال تو میرے مدرسے میں پڑھ لیتا تو میں تجھے حافظ بنا دیتا، قاری بنا دیتا، اچھا انسان بنا دیتا۔ اتنا ذلیل کیا بھورا کو، اتنا، وہ بیچارہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اتنی باتیں ٹھوک دی، اتنی باتیں ٹھوک دی، تجھ پہ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، تو عرس میں لگا پڑا، تو بیرنگ شاہ ولی کا عرس کر رہا ہے۔ گیا، چلا تو گیا، ہوا جا کے رونے لگا، میاں بولے بھورا کیا حال ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بھورا بولے ہی نہیں غصے میں، کیونکہ مولانا نے اتنا ٹارچر کر دیا، اتنا ذلیل کر، اتنا پریشان، بھورا غصے میں نہیں بولا۔ پھر بولے بھورا کیا بات ہے؟ پھر منہ گھما لیا، تیسری مرتبہ کہنے لگے بھورا تم 12 سال سے عرس کر رہے ہو، تمہیں کیا ملا؟ تمہاری بیٹی گھر پہ جوان ہے، تمہیں رشتہ بھی کرنا ہے، پورا ایسا کرو تم کسی کی باتوں میں مت آؤ، سیدھے گھر چلے جاؤ، تمہارے گھر پہ بیٹی کے رشتے والے آ رہے ہیں، اور تم دری وغیرہ بچھا لو، بیٹی کا رشتہ کر دو، اور 7 دن کے بعد بارات منگا لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھورا اٹھ کے بیٹھ گیا،
کہنے لگا میاں آپ کو بھی مل گیا کیا وہ مولانا؟ بولے کون مولانا؟ بولے اسی نے تو میری کھٹیا کھڑی کر دی۔ بولے وہ تو قرآن و حدیث جانے کیا کیا پڑھ رہا تھا۔ بولے مجھے کوئی مولانا نہیں ہے۔ بولے پھر باتیں تو وہی ہے۔ باتیں وہ کیسے پتا چلا؟ میاں کہنے لگے ارے تجھے پتا نہیں ہے ہمارا کنیکشن بڑے پیر صاحب سے ہے، اور وہ بڑے پیر صاحب خود فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا دنیا کے دوسرے کونے پر ہو اور میں اس کونے پر ہوں اور وہ گر جائے، گرنے لگے، پاؤں پھسلنے لگے، وہ مجھے پکارے تو میں عبدالقادر اس کا یہیں سے ہاتھ تھام لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ برکت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کہا جا گھر چلا جا اور جا کر کے بستر کر۔ بھورا بولا ٹھیک ہے، سیدھا بھورا گیا، گھر گیا، بیوی سے بولا دری بچھاؤ جلدی، چارپائی پہ یا چٹائی پہ جو بھی تھی نا، کہا دری بچھاؤ، مہمان آ رہے ہیں، لڑکی کا رشتہ ہوگا، 7 دن کے بعد برات آئے گی۔ اب بیوی دیکھ رہی ہے بھورا کب سے ولی ہو گیا، اور اچھا بیوی جلدی کسی کی مانتی ہے کیا؟ ارے ڈر کیوں رہا، بولتے کیوں نہیں؟ سمجھ رہا؟ اب بیوی والے اوہو بھورا میاں تم تو آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہوگے مہمان آ رہا ہے۔ بھورا بولا کہ تم مجھے کم سمجھ رہی ہے کیا؟ اب بھورا بھی جمانے لگے، کہا کہ کم سمجھ رہی ہے؟ کہا دری بچھائی، دری بچھائی، اتنے میں مہمان آ گئے۔ اب بیوی بولی ارے بھورا کی تو ساری باتیں پوری ہو رہی ہے، بھورا تو بڑا پہنچا ہوا نکلا۔ بیوی والی بھورا میاں پانی پیو گے؟ بولے نہیں آج کچھ نہیں پینا، ہٹ جاؤ ایک طرف، کچھ نہیں پینا۔ مہمان آ گئے، رشتہ ہو گیا، 7 دن کے بعد برات لانے کی تاریخ رکھ دی گئی، مہمان چلے گئے۔ بیوی کہنے لگی بھورا ایک بات تو بتاؤ۔ بولے کیوں؟ بولے کیا تمہاری ہٹ گئی ہے کیا؟ بیوی بولی کیا تمہاری ہٹ گئی ہے کیا؟ بھورا بولا کیا؟ کہ تم نے 7 دن میں برات منگائی ہے، گھر میں کھانے کو ہے نہیں، تو تم برات کو کیا کھلاؤ گے؟ بھورا بولا ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں یار، یہ تو پوچھا ہی نہیں میاں سے۔ بیوی بولی میاں، ارے بولے میں تھوڑی بول لیا تھا، میاں نے بتایا۔ بولی میں سمجھی تم پہنچو گے۔ اب پہنچ گیا، پہنچا میاں کے پاس، کہنے لگا سرکار رشتہ تو ہو گیا، 7 دن کی تاریخ بھی ہو گئی، مگر حضور یہ بتا دو کھلاؤں گا کیا؟ بولے مجھے کیا پتا، تو نے تو یہ رشتہ کرا، تو بتا۔ تو بولا مروا دیا نا۔ میاں سے بولو، اور مجھے لگتا ہے بھورا بھی ان کی تسلیم بھائی کی طرح ہوگا، جو منہ پہ ہی بولنے والا۔ مجھے کیا پتا تسلیم بھائی کا بایو ڈاٹا یہی لیے بیٹھے ہو۔ کہہ رہے تسلیم بھائی کی شادی نہیں تو بولے گا کیا؟ ارے میں کہہ رہا ہوں تسلیم بھائی کی طرح ہوگا، یہ بھی منہ پہ بول دیتے ہیں، یہ تھوڑی کہہ رہے اپنی بیوی سے بولیں گے، یہ زیادہ گہرائی میں چلے گئے۔ اب بلّا لگا ہوا، یہ بھی کمیٹی والے ہیں، توجہ ہے میری طرف، عرس کراتے اچھی بات ہے۔ اب وہ کہنے لگا، میاں بھورا بولا آپ نے تو ہی کہا تھا، اب مجھے کیا پتا؟ میاں حضور میری بے عزتی نہیں آپ کی ہوگی، آپ جانو، میں تو بیچ بازار میں کہہ دوں گا میاں نے کہا تھا۔ تم مسکرا کر کے کہنے لگے ایسا کر تو جھاڑو مار لے۔ مدار کی جھاڑو ماری، اور جھاڑو مارنے کے بعد میاں بولے بیٹھ جا، تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا سرکار کام تو تبھی ہوگا جب چاولوں کی بوری آئیں گی۔
जी ये बताओ कब पहुंचवा रहा हो बोरी है। भूरा बोला वरना नाक कट जाएगी, बीबी तक मानने को तैयार नहीं है। और तो अलग रहे वो भूरा, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद रोजाना बीबी कह रही है जी आज 6 दिन रह गए, आज 5 दिन रह गए, आज 4 दिन रह गए, आज 3 दिन रह गए। पहुंचे बैरंग शवली का भूरा इधर आओ, किसकी दावत करने, तुम्हारे पास क्या है? बोले हुजूर थोड़े से चावल है, थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर है, थोड़ा सा घी, भैंस पलती थी, थोड़े से घी। अच्छा, पहले बारात को ना शकराना चलता था, शकराना मिट्टी की प्लेट में भरे शकराना चलता था। बोले ठीक है। बोले वो तू मेरे पास लिया, मैं पढ़ के दम कर दूंगा, हाथ रख के दुआ कर दूंगा, इंशाल्लाह खिलाना, अल्लाह बरकत फरमाएगा। कहने लगा हुजूर कितने आदमियों की दावत कर दूं? भूरा बोला हुजूर कितने आदमियों की दावत कर दूं? मियां बोले तेरी मर्जी है, जितों को तू चाहे दावत कर दिए। भूरा ने सोचा यार अब मेरे घर से थोड़ी जा रहे हैं, अब मियां जाने या दावत जाने। भूरा जैसे ही दावत करने चला, पूरे 7 गांवों में दावत कर दी, वो भी चूल्हा नूत। अल्लाह आ गए तस्लीम भाई, भाग दौड़ में इनका बिल्ला तक उल्टा हो गया। अच्छा सीधा कर लो। और माशाल्लाह ये सारे लोग इनका साथ दे रहे हैं, अगर ये सारे लोग साथ ना दें तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरे गांव से मैं कहूंगा अल्लाह ये अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में कर रहे हैं। तो गांव के बच्चे बच्चे को साथ देना चाहिए, अगर कहीं गलती करें तो बड़े लोगों को इन्हें समझाना भी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अब वो अल्लाह वो जो था भूरा 7 गांव पढ़ते थे, सारे गांवों में दावत कराया, चूल्हा नूत कराया, कोई भी नहीं छोड़ा, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब में दावत कर दी, अपने गांव में भी ऐलान करा दिया। बीबी कहने लगी मैं तो रहूंगी नहीं, तुम ही पिटोगे। जब शाम को मियां के पास गया, बोले भूरा दावत कर दी, बोले जी सरकार। बोले कितने लोगों की? बोले थोड़े से लोगों की। बोले कितने? बोले 7 गांव की करिए बस। मियां बोले 7 गांव की? कोई और नहीं मिला तुझे? कहा हुजूर बीच में 7 ही गांव पड़े, मैं उनमें सब की कर दी और छोड़ा कि कोई भी घर नहीं, मुस्लिम गैर मुस्लिम। बोले अल्लाह वालों को सभी खाते हैं। बोले मुस्लिम गैर मुस्लिम मर्दों औरत बच्चे पूरे चूल्हा समेत कर दी विथ फैमिली। मियां बोले इतने से चावल किसे खिलाएगा? बोले मुझे क्या पता, अब तो आप जाने। अल्लाह वाले बोले ठीक है, जब तूने दावत कर दिए मैं भी गौसे पाक का गुलाम हूं। जब एक दिन रह गया, उधर गांवों में उड़ने लगी। कुछ लोग बोले ना भूरा की हट गई, कुछ लोग बोले भूरा पागल हो गया, कुछ लोग बोले भूरा को माल हाथ आ गया। उसकी बीबी से पूछ रहा है जी खिलाओगे क्या? तो बीबी कह रही है समझ में मेरी भी नहीं आ रही है, बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। और बीबी तो वैसे ही एकदम हटेली होती है। अच्छा बात सच है कि नहीं? एक भी नहीं कह रहा कि सच है, इतना डर रहे हैं ये लोग। तवज्जो रखो मेरी तरफ। तुम थके तो नहीं हो जितने लोग खड़े हो? खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, तुम थकोगे नहीं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये रायपुर के लोग हैं। और फिर दादा में बड़ी मेहनत करी इन सब लोगों ने जितने साथ में, माशाल्लाह ये भी बैठे, अल्लाह ताला सलामत रहे। मैंने तुम्हें शुरू में बताया ना, मेरी दावत यहाँ से पहले से नहीं थी, मगर तुम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि दादा मियाँ जिसको बुलाएं वही आता है। पूरा सबब मैं मेरी कई महीने तक तारीफ खाली नहीं। पूछो वो बैठे जो रुमाल डाले हुए, क्या नाम है आपका?
حاجی شرافت صاحب 24 تاریخ لینا. بتاؤ آپ کو دکھائی نہیں دکھائی میں نے؟ ان کے ساتھ میں وہ حضرت بیٹھے ہوئے، حضرت رومال ڈالے ہوئے. پوچھو مگر آج کی تاریخ کیسے اچانک خالی ہو گئی؟ امروہہ کے پاس میں نوگاوا سادات میں، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرا ان کا تسلیم بھائی کا فون تو ہی آ گیا. اور میرے بھی دل میں آ گئی یار، میں نے کہا بندہ یار بڑا کام کا یار، بیچارہ لگا رہتا. میں نے کہہ دیا چلو آ جاؤ. بولے حضور آ ہی جانا ہے. آنا یار. میں نے کہا آ جاؤں گا بابا، آ جاؤں گا. مجھے شعر یاد آتا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. تم لوگ بھی دھکا پلٹ ہوئی گا پورے کے پورے. اب کے دیکھتا ہوں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بابا دھارے تکبیر، دھارے تکبیر، دھارے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ عرس دادا میاں حضور زندہ باد زندہ باد. اس کا بیچارے کا خیال رکھنا. غریب آدمی ہے اور پھر جلسوں سے محبت رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جہاں پتہ چل جائے دعوت ہو یا نہ ہو پھر بھی چلا جاتا ہے، اچھے کام میں جاتا ہے. بچے اگر ان کے کھاتے ہیں تو نبی کی نعت کا صدقہ کھاتے ہیں. اور پتہ نہیں یار کون کیسا ہو. ہم تو اگر 2 دن کسی کو کھانا کھلا دیں، مہمان 8 دن رہ جائے تو اکتا جاتے ہیں. یہ اللہ والے کتنوں کو کھلاتے ہیں، سمجھے؟ مجھے اگر دینے آؤ تو ایک آدھ نوٹ انہیں بھی دے دیا کرو. سمجھنے میری بات؟ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آجا ایک شعر پڑھوں جو دل کو چبھ جانے والا. اس آس پہ جیتے ہیں، کہہ دے کوئی آ کر. اس آس پہ جیتے ہیں، کہہ دے کوئی آ کر. چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اب بھورا میاں کی بیٹی کی شادی کا دن آ گیا. وہ کیا کام کرتا تھا بھورا میاں؟ میں نے بتایا عرس کراتا تھا. لگا رہتا تھا 100 روپے 200 روپے 1000 روپے 500 جو بھی دے، پردھان جی یا جو بھی ہو وہ دیتے تھے اور وہ عرس کراتا تھا. تو وہی مولانا اسے مل گئے. میں نے بتایا جس کا پیجامہ اونچا ہوتا، مولانا نے اتنا رگڑا بیچارے کو، اتنا رگڑا ہوش ٹھکانے لگا دی اس کے. پورا رو دیا. پوری بات بتا دینے من تمہیں. اب میاں بولے جا چلا جا، یہ اناج لے جا اور لے جا کر کے کھانا پکا لے. اور یہ میں نے وضو بنا کر کے اپنے اس کپڑے سے منہ پوچھا، یہی کپڑا کھانے پہ لے جا کر کے ڈھک دینا. بھورا چلا گیا اور کھانا بنایا. تھوڑا سا کھانا تھا، کپڑا ڈھک دیا گیا. 7 گاؤں کے لوگ ٹوٹ
पड़े, चलो तमाशा देखेंगे आज क्या होगा। या तो भूरा की हट गई या फिर भूरा के माल हाथ आ गया, सब लोग पहुंच गए, चलो देखेंगे माजरा क्या है। मगर क्या पता था, भूरा को कम मत समझो, वो अल्लाह वाले से टच था। भूरा के यहाँ पर जो भी गया, भूरा खाना खिलाता जा रहा, मगर बार बार कपड़े पे चक्कर लगा रहा। देखो कहीं खाना तो खत्म नहीं हुआ है, अब खाना खत्म होने का नाम नहीं लेता। सारे लोगों ने खाना खा लिया, बारात आ गई, बारात भी खाना खा रही थी, मगर कहीं से कलंदर टहलता हुआ आ गया और वो कलंदर ने अपना प्याला लगा दिया। लाओ भूरा मियाँ की दावत हम भी खा ले। उस कलंदर के प्याले में चावल रख दिए, चावल के ऊपर से पिसी हुई शक्कर रख दी, और शक्कर रखने के बाद कहा लो इसमें घी लौट दो। अब लोटे की टुटनू से घी लौटा जा रहा, छोटा सा प्याला था मगर एक लोटा घी आ गया, फिर भी प्याले में पता नहीं चला कहाँ गया। दूसरा लोटा डाला, फिर भी प्याला नहीं भरता है, लोटा डालते जा रहे। भूरा ने देखा और आके कहने लगा अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पता नहीं कहाँ से फकीर आया है, इसका प्याला है या के नाका, प्याला भरता ही नहीं है। मगर बड़ा मोतक़िद था, खाने के पास खड़े होकर के कहने लगा बैरंग शाह वली मेरी इज्जत बचा लो, दादा मियां सरकार मेरी इज्जत बचा लो, पता नहीं कहाँ से फकीर आ गया, मेरी मदद करो। आँख खोल के देखा तो बैरंग शाह वली सामने खड़े हुए हैं, और जब आए कहा क्या बात है भूरा बताओ। कहने लगा सरकार ऐसे ऐसे मामला है, इसका प्याला भरता ही नहीं है। बैरंग शाह वली ने ये नहीं कहा इसको हटा दो, ये नहीं कहा इसको भगा दो, बल्कि बैरंग शाह वली ने घी लौटने वाला लोटा अपने हाथ में ले लिया। अब लौटते जा रहे हैं, नीचे वाला प्याला फकीर के हाथ में, ऊपर भी फकीर के हाथ में लोटा, दो फकीरों की टक्कर हो गई। भूरा खड़ा हुआ देख रहा, 1 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं घंटों गुजर गए, ना तो प्याला भरता है ना लोटे का घी खत्म होता है। लोगों ने अपना खाना छोड़ दिया, बारात वालों ने देखा अरे दो फकीरों में टक्कर हो गई, घी लौटा जा रहा, ना प्याला भरता है ना लोटे का खत्म होता है। जब घंटों गुजर गए, घंटों गुजर गए तो नीचे से कलंदर कहने लगा अगर सुबह तक लौटोगे तो भी प्याला नहीं भरेगा। ये भी कहने लगे मैं गौस का गुलाम हूँ, अगर कयामत तक लौटूंगा तब भी खत्म नहीं होगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। तुम्हें पता नहीं चलता है उर्स से क्या मिलता है। तुम्हें तो ये लगा ना हमारे यहाँ उर्स हो गया, ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं ना, उनके कदमों की बरकत से तुम्हारे कब्रिस्तान के मुर्दों का भी फायदा होता है। पता नहीं चलता है। एक रात की ये सजावट, डेकोरेशन, भागना दौड़ना, खाना खिलाना, चाय पिलाना, ऐसे ऐसे आलिम, ऐसे ऐसे सुनने वाले, ऐसे ऐसे पढ़ने वाले, और फिर अल्लाह वाले की बारगाह में तुम्हें पता भी नहीं चलता। देखो अगर कोई चोर होगा तो उसके दोस्त आएंगे, कौन? चोर।
کوئی اگر شرابی ہوگا تو اس کے دوست کون آئیں گے؟ شرابی. کوئی ڈکیت ہوگا تو اس کے دوست کون ہوں گے؟ ڈکیت. ہے نہیں؟ اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو اس کے دوست کون ہوں گے؟ اللہ کے ولی. تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا عرس کرا کر کے تم ہر سال اپنے گاؤں میں ولیوں کی آمد کر دیتے ہو. آمد صحیح بتا رہا ہوں حضرت، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اس پہ بھی کچھ لوگ، خیر تمہارے ہاں تو ابھی تک کوئی بات سنی نہیں گئی ہے، مگر بعض گاؤں میں نا 100 روپے دے گا اور 110 باتیں سنائے گا. صحیح بتا رہا ہوں میں، ٹانگ کھینچیں گے. یہاں تک کہ بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کھانے کا دھندا بنا لیا ہے اور کھاتا ہے اور یوں ہے. کتنی باتیں. ارے یار مسلمانوں کے یہ کام ہے. کوئی اگر دین کے راستے پہ لگا ہوا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، تم اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو. کوئی کہے محبت کرنے کا حکم کہاں سے ہے؟ بتاؤں کہاں سے ہے؟ سننا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچی، یہ عرس کی دین ہے. اتنی چھوٹی بچی کتنا اچھا اسکارف باندھے، جبکہ اگر یہ بغیر دوپٹے کے بغیر اسکارف کا تب بھی چھوٹی تھی. مگر اس نے خود نہیں باندھا ہوگا، اس سے نہیں باندھا ہوگا. جب پیڑ اچھا ہوتا نا تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے. یہ اس کی ماں نے باندھ کے دیا ہوگا یا بہن نے یا پھوپھی یا خالہ، کسی بڑی عورت نے باندھ کے دیا کہ نہیں جا رہی ہو تو باندھ کے جاؤ. اور بعض یہ ان کی ماں مبارکباد کے لائق ہے، اور بعض کی ماں وہ بھالو بنی گھوم رہی ہے. بھالو تم شادیوں میں دیکھو، شادیوں میں ایسی لگتی ہے بعض مت پوچھ، آنکھیں جیسے ابلوئی. اور 40 سال کی وہ بڑے جو ایسا جیسے بلڈوزر گھوم رہا سمجھے شادیوں میں. تو وہ خود ہی جب سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، بال یوں جیسے وہ پیپل کے پیڑ کے نا وہ داڑھی جمیاں تھی نیچے تک، بال یوں امٹھے. اب تو ایسے حالات، ایسی مائیں بنو جیسی اس بچی کی ماں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب بات یہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عرس کرنے کا مطلب یہی تو ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ کیا چلیں؟ اچھا دیکھ لیو، اگر ارادہ کے لمبا ہوتا. اچھا کیمرہ لگا، کہہ رہے کیمرہ چھوڑ کے نہیں جاؤں، کیمرہ اپنے ہی لگا. ہو سکتا ہے ضرورت سے جا رہے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بڑے پیار سے انہوں نے محبت، انہوں نے نہیں بولا، آج تو دادا میاں نے بولا. صحیح بتا رہے ہوں. اور تم آ ہی نہیں سکتے ہو جب تک اللہ والے کی طرف سے اشارہ نہ ہو. جبکہ اللہ والے کی طرف سے اشارہ نہ ہو تو آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں. تو نے پی پیالوں سے چلو بیٹھ رہو، بیٹھو. تم سبحان اللہ کیوں کہو گے؟ تم تو بیٹھے رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے بولو نا زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں بھول جاتے ہو، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے.
فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کبھی بھی کسی سال بھی اللہ والے کا عرس نہیں چھوڑو بیٹا. او بچوں، میرا چاند، میرا کبوتر، او 5 نمبر، او 5 نمبر، 5 نمبر، تمہاری جیکٹ بیٹا اس میں آ جائے گا تمہارا فوٹو. پوری دنیا کیا کہے گی کہ رائے پور میں ایسا بچہ بھی. اب نہیں بولے، توجہ میری طرف. ہاں، اللہ والے کی بارگاہ وہ ہے جہاں پر لوگ نا جھاڑو مارتے مارتے، جھاڑو نہیں سیدھے سیدھے، جھاڑو مارتے مارتے، جھاڑو مارتے مارتے لوگ ولی ہو گئے. خدمت کرتے کرتے ولی. ایک ان پڑھ آدمی اور پہلے جو تھا نا الٹے سیدھے کام کرتا تھا. توجہ رکھنا. اس نے توبہ کر لی سارے گناہوں سے، سارے الٹے سیدھے کاموں سے، بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کس کی بارگاہ میں گیا؟ بڑے پیر کی غوث پاک کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا سرکار مجھے رکھ لو. بڑے پیر بولے کیوں رکھ لو؟ کہا حضور میں آپ کی خدمت کروں گا، مجھے خادم بنا لو. بڑے پیر بولے میں تو خود خادم ہوں، مجھے خدمت کی ضرورت نہیں، میں تو خود خدمت کرتا ہوں. جب اتنا کہنے لگا سرکار کوئی کام میں لگا لو. بڑے پیر نے جب آنکھوں کو بند کیا دیکھا کہ یہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ والے نے خدمت میں لگا لیا. کتنے لوگ تم نے دیکھے ہوں گے جو پہلے ناچ میں، کھیل میں، کود میں، سب میں آگے رہتے تھے، لیکن اللہ والے کی نظر کرم پڑی اب وہ دین کے کام میں جڑ گئے. یہ ضرور کسی اللہ والے کی نظر ہوتی ہے. توجہ. بڑے پیر نے کہا ایک کام ہے میرے یہاں. کہا کیا کام ہے سرکار؟ کہا جو میرے مہمان آتے ہیں نا یہ لوٹا لے لو اور یہ لوٹا لے کر کے میرے مہمانوں کا وضو بنواؤ، اس لوٹے سے پانی پلواؤ. ان کا یہی کام تھا، لوٹا لیے پھر رہا لوٹا. اب جو بھی آئے ان کا نام شیخ احمد البرقی تھا مگر نام یاد نہیں رہا. جو بھی او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا ذرا ادھر آؤ پانی لاؤ. ان کا نام کیا ہو گیا؟ لوٹے والے بابا. کیا نام ہو گیا؟ اب لوٹے والے بابا کو 1 سال ہو گئی، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے. کسی نے کہا لوٹے والے بابا تمہیں اتنے سال خدمت کرتے ہوئے ہوگا اللہ والے کی، بڑے پیر صاحب تمہیں کچھ نہیں ملا؟ بڑے پیر صاحب کیا کوئی چور آیا ولی ہو گیا، کوئی پاؤں سے بیکار آئے گا اس کے پاؤں ٹھیک ہو گئے، مردہ آیا انہوں نے زندہ کر دیا، بغیر اولاد والا آیا اولاد، تمہیں کچھ نہیں ملا؟ انہوں نے بھی سوچا بولے ہاں یار کوئی کرامت تو ہاتھ نہیں آئی، کرامت نہیں ملی. انہوں نے کہا لاؤ 2-3 دن ذرا ٹہل کے آتا ہوں، گھوم کے آتا ہوں. مگر یہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کرامت نہیں ملی. بڑے پیر نے دل کے خیالات کو پہچان لیا. جب دوسرے دن 2 اللہ والے آئے اور کہنے لگے سرکار ہمیں کام بتائیں. بڑے پیر بولے پہلے 3 دن تمہیں کعبے کی طرف پیدل چلنا ہے، 3 دن کے بعد آنا ہے، بعد میں کام بتاؤں گا. اور ان کو لوٹے والے بابا شیخ احمد ادھر آؤ، سب جانتے ہیں ان کو لوٹے والے بابا کے نام سے. نام کیا تھا ان کا؟ شیخ احمد. کیونکہ اب تو شیخ برادری بھی ہے. سیدنا حضور غوث شیخ بولتے ہیں بڑے کو، شیخ بولتے ہیں بزرگ کو، اچھے کو. یہ پٹھان، شیخ، سید، مغل یہ سب اونچی برادری میں، اپنے انڈیا کے اعتبار سے اونچی برادری میں آتی ہے. تو شیخ سمجھ رہے؟ شیخ کس کو بولتے ہیں؟ بزرگ کو. ان کا نام کیا تھا؟ شیخ احمد. کہا شیخ احمد تعال الیہ، ادھر آؤ. جی حضور. کہا تم ان کے ساتھ میں 3 دن جاؤ گے، یہ 3 دن سفر کریں گے، تم بھی جاؤ گے پھر واپس؟ بولے جی حضور.
دل میں سوچا میں تو یہ چاہ ہی رہا تھا تھوڑا سا گھوم کے آؤں مگر ٹہل کے آؤں، مگر کیا پتا تھا بڑے پیر نے سارا کھیل تمہارے لیے بنایا۔ اب جب چلے وہ دونوں، سننے کی بات ہے بڑی پیاری بات ہے، اب جب وہ دونوں چلے اللہ والے چلتے چلے جا رہے، رات بھر چلے لوٹے والے بابا بھی چلے، چلتے چلتے تھک گئے صبح کو چلتے رہے، جب دوپہر ہو گئی تو لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی۔ لوٹے والے بابا بولے او اللہ والو ٹھہرو، بولے جی بتائیں، بولے تمہارے پیٹ میں آتے نہیں ہیں کیا؟ بولے ہیں تو، بولے پھر بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ میں آگے نہیں بڑھوں گا، ایک قدم بھی آگے نہیں، اس لیے مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور میں بڑے پیر کے یہاں کھانا، صبح میں ناشتہ، دوپہر میں کھانا، شام میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں جناب، اور یہاں 3 ٹائم ہو گئے، ایک ٹائم بھی کھانا نہیں ملا، آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے کھانا کھلاؤ۔ جب اتنا کہا وہ دونوں سب اکٹھے ہوئے، دونوں اللہ کے ولی آئے، اور اس میں ایک اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا کر کے ایک ولی کا واسطہ دے کر کے دعا کر دی، اے اللہ کھانا بھیج دے۔ جب دعا کی تو آسمان سے کھانے کا دسترخوان آ گیا۔ لوٹے والے بابا بولے یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے، کھانے کا دسترخوان آ گیا، کون سے ولی کا ان کا واسطہ دیا ہے جو کھانا آ گیا؟ تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، چل پڑے، پھر چل رہا ہے، پھر چل رہا ہے، پھر دوسرے دن دوپہر ہو گئی، لوٹے والے بابا پھر آڑے ہو گئے، بولے نہیں جاؤں گا۔ بولے کیوں؟ بولے پتہ نہیں تمہیں بھوک ہی نہیں لگتی، میں کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے، پھر تینوں اکٹھے ہوئے، اب دوسرے ولی نے دعا کی، ایک ولی کا واسطہ دے کے اے اللہ کھانا بھیج دے، پھر دسترخوان آ گیا۔ لوٹے والے بابا بولے یہ بھی پہنچے ہوئے، یار تمہارے یہاں ولی ہیں دادا میاں، پتہ بھی نہیں چلتا نا کتوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کتوں کے جن بھوت پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا کس کی بگڑی بنتی ہے، اللہ والے ہیں یہ، سمجھ رہے میری بات؟ ہلکے میں مت لینا یہ بات۔ اب دسترخوان آ گیا، تینوں نے کھانا کھایا، جلدی چلتے چلتے تیسرا دن پھر آیا، پھر لوٹے والے بابا اڑ گئے، بولے یار عجیب انسان تو، ویسے تو اللہ کے ولی ہو، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے، میں تو نہیں چلوں گا، پہلے کھانا کھلاؤ۔ اب دونوں ولی بولے سنو، پہلے بھوک لگی تو انہوں نے دعا کی، بولے جی دسترخوان آ گیا، بولے پھر انہوں نے دعا کی، بولے جی دسترخوان آ گیا، بولے اب تم بچے ہو، تمہارا نمبر ہے، تم دعا کر کے دسترخوان منگاؤ۔ اب تو لوٹے والے بابا پھنس گئے، کہنے لگے یار بڑے برے رہے بھائی، یار یہ تو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے تو دسترخوان منگا لیا، ان کی دعا سے تو آ رہا، اور کون سے ولی کا واسطہ دیا پتہ نہیں، لیکن چالاک بہت تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، مگر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا۔ بولے صحیح ہے، سمجھے؟ اب دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور چپکے سے بولے اے اللہ تو تو جانتے ہی ہے میرے کرتوت، خالی لوٹے سے ہی پانی پلا رہے ہوں، بڑے پیر صاحب کے یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں، اے اللہ یہ جو میری دہنی جانب نا تیرے ولی ہیں، انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا انہی کے صدقے سے کھانا بھیج دے، اور بولے اے اللہ جو میری بائیں طرف اللہ کے ولی ہیں نا، انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے کھانا بھیج دے۔ ان کے ہاتھ چہرے پہ بھی نہیں آئے تھے، 2 دسترخوان آ گئے۔ کتنے آ گئے؟ تم سوچ رہے ہو گے یار ایک آدھ لوٹے والے بابا ہمیں بھی مل جاتے، یہاں دادا میاں کے خدمت لوٹے والے نہیں ڈنڈے والے، بتاؤ کتنے ڈنڈے چاہیے، سمجھ رہے؟ کہہ رہے 2، توجہ ہے میری طرف، کوئی پتہ نہیں یار کس کی قبول ہو جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم مفتی صاحب، خیر میں تو بہت کم پڑھا لکھا ہوں، چھوٹا سا ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرو، کرسی پہ بٹھایا یہ ان لوگوں کی محبت سب سے اچھا میں ہوں، نہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں میری بہنوں میں کون ایسا ہو، ان میں ان بھائیوں میں کون ایسا، کوئی پتہ نہیں،
اللہ تعالیٰ کس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اب دو دسترخوان آ گئے، جیسے ہی دو دسترخوان آئے تو لوٹے والے بابا کو پکڑ لیا، بولے سنو ٹھہرو، انہوں نے دعا کی تو ایک دسترخوان، ہم نے دعا کی تو ایک دسترخوان، تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا جو دو دسترخوان آئے، نام بتاؤ۔ اب پھر پھنس گئے، نام تو یاد تھا نہیں، اور یہ سارا کھیل بڑے پیر صاحب کی طرف سے چل لیا کہ انہوں نے تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا ہے، اب نام تو یاد نہیں ہے۔ لوٹے والے بابا بولے یار بڑے برے رہے، سوچا، بولے ہاں سنو چالاک بہت تھے، یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی، پہلے دعا کس نے کی؟ بولے صاحب پہلے دعا انہوں نے کی۔ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا کسی کو لینے جا رہے ہیں، کسی کو بلانے، پھر کہا کہ پہلے دعا کس نے کی؟ انہوں نے کی۔ کہا پھر دعا کس نے کی؟ دعا انہوں نے کی۔ کہا پھر آپ نے کی؟ تو بولے جب پہلے انہوں نے دعا کی تو پہلے نام یہ بتائیں گے، پھر انہوں نے دعا کی پھر نام یہ بتائیں گے، پھر میں بتاؤں گا۔ سمجھ لیا کہ جب یہ نام بتا دیں گے تو مجھے نام ہی یاد ہو جائے گا۔ تو اب وہ دونوں کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے سنو ہم نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے، ہم نے بڑے پیر صاحب کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے حضرت سیدنا ابو صالح کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے حضرت عبداللہ سومعی کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے حضرت امام موسیٰ کاظم کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام جعفر صادق کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام محمد باقر کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام زین العابدین کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام حسین کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام حسن کا واسطہ نہیں دیا، حضرت علی کا واسطہ نہیں دیا، تو پھر کون سے ولی کا واسطہ دیا؟ وہ کہنے لگے بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ہم نے ان لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا تھا۔ اب لوٹے والے بابا سوچنے لگے یار یہ تو میری چل رہی ہے۔ وہ بولے یہ بتاؤ تم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ کیوں دیا؟ کہا ہم نے اس لیے دیا کہ بڑے پیر کی نظر چور پر ایک مرتبہ پڑی تو وہ چور ولی ہو گیا۔ لوٹے والے بابا پہ کتنی مرتبہ نظر پڑی ہوگی، وہ کتنے بڑے ولی ہو گئے ہوں گے، اس لیے ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا، اور ہم بڑے پیر کی بارگاہ میں اب پلٹ کر جائیں گے تو لوٹے والے بابا کا دیدار بھی کریں گے۔ یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بٹن توڑ لیے اور دوڑنے کے بعد کہنے لگے واہ میرے غوث پاک، مجھے پتا بھی نہیں چلا، میں سمجھ رہا تھا کسی کام کا نہیں ہوں، مگر آپ نے نظر کرم فرمائی، میرا بیڑا پار ہوگا، اتنا بڑا ولی بنا دیا۔ غوث پاک آپ کا کرم، اللہ اللہ۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ دونوں کہنے لگے تم کون ہو؟ بولے میری چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوٹے والے بابا کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے۔ لوٹے والے بابا کھڑے ہو گئے اور قسم کھا کے کہنے لگے غوث پاک کی بارگاہ میں میرے علاوہ اور کوئی لوٹے والا بابا ہے ہی نہیں۔ بابا دارے تکبیر، دارے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سرزمین رائے پور کا سنی مسلمان زندہ باد۔ دیکھیے دھیرے دھیرے ایک ایک ہو کر کے قوم کے سرپرست حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، سمجھے؟ یہ تم لوگوں نے جو عرس پاک کیا ہے نا، توجہ رکھو میری طرف، عرس پاک کیا، ایک اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، محبت کا پیغام دینے والا کام کیا ہے، لڑائی جھگڑے والا کام تو نہیں کیا ہے،
بلکہ لڑائی جھگڑے کو مٹانے والا کام کیا۔ تو جب تم نے اچھا کام کیا ہے، تمہارے اچھے کام پر شاباشی دینے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا ہے۔ اور میں وہاں بیٹھے ہوا سن رہا تھا، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے اپنے اپنے بتا کر کے۔ یہ بھی تمہاری اچھائی کی بات ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اس لیے تم سب لوگ مل جل کر کے رہو، آپس میں اتفاق سے رہو، ایک دوسرے کو سلام و کلام کیا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور اچھے کام کرتے رہا کرو، برے کاموں سے بچتے رہو۔ انشاءاللہ تمہاری زندگی سفل ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ بڑے پیر کا کرم ہوا تو بیڑا پار ہوا۔ اعلی حضرت کیا بولے؟ پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ کون کون سننا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ہاتھ اٹھوا لوں یا رہنے دوں؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بابا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا۔ بابا بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، غوث یا غوث المدد۔ یا غوث اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا۔ اعلی حضرت کا نام سنا آپ نے؟ اعلی حضرت کے پیر و مرشد سید آل رسول برکات، وہ ایک دن اعلی حضرت سے کہنے لگے، کہا بیٹا غوث پاک کی خانقاہ میں کتا رہتا تھا، لنگر خانے پہ، ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، تو ہمارے یہاں بھی ایک کتا جنگل میں ہے، تو کتا حفاظت کے لیے، تو اعلی حضرت نے فتویٰ نہیں دیا کہ کتا مت پالیے، یہ مت کرے۔ بولے حضور کل پیش کر دوں گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ اعلی حضرت چلے گئے، وہاں سے سیدھے گھر گئے، تو کتے نہیں ڈھونڈے انہوں نے، اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، بی بی سے کہا انہیں نہلا دو دھلا دو، ان کے بال کاٹ دو، چھوٹے چھوٹے دو بچے، دو ہی بیٹے تھے اعلی حضرت کے، دونوں بیٹوں کو لیا، حامد رضا اور مصطفیٰ رضا، اور دونوں کو لے جا کر کے سید آل رسول برکات کے قدموں پہ ڈال دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے در کے کتے غلام ہیں، دن میں خدمت کریں گے، رات کو خانقاہ رکھائیں گے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک ہاتھ حامد رضا کے سر پہ، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے سر پہ رکھا، اور کہا جاؤ یہ علم میں آگے ہے اور یہ تقوی میں آگے۔ اعلی حضرت کیا بولے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، بابا بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا،
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا بابا سبحان اللہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور آپ لوگ اتنے پیار سے سن رہے ہو، میرا صرف پیغام یہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، دل سے میل کچیل نفرت دور کر دو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، نمازیوں حاجیوں کی عزت کرو، عورتیں پردے میں رہا کریں، گاؤں کے ماحول کو سنبھالو سدھارو، اللہ والوں سے محبت رکھو، کوئی اگر کچھ بھی بولے اس کی مت مانو، اللہ والوں سے ہر صورت ولیوں سے اور شہیدوں سے صحابہ سے نبیوں سے پکی سچی محبت کرو۔ اور یہ عرس پاک جو تمہارے یہاں ہر سال ہوتا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، اور یہ بڑے بڑے لوگ ایسے آتے بھی ہیں تمہاری سرپرستی کرنے کے لیے، سمجھے، ان کو بھی عزت سے نوازو، اور جب عزت تم دو گے نا تبھی تمہیں عزت ملے گی، اور دین اور اسلام یہی کہتا ہے کہ عزت دو تو عزت ملے گی، اور اگر تم اکڑو گے تو اکڑ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون نمرود حامان شداد کی بھی نہیں رکھی۔ حضرت بلال رنگ کالا تھا، غریب تھے، حبشی تھے، مگر جھکے، اخلاق اچھا رکھا، نبی سے محبت کیا، تو اب بلال نہیں رہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہلال بن گئے۔ ہلال بولتے ہیں چاند کو، سمجھے۔ ابو بکر صدیق جھکے، اخلاق اچھا رکھا، عزت دی، تو آج انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سمجھے۔ اور ابو جہل اکڑا، جھکا نہیں، تو اکڑا تو اللہ نے اسے پکڑا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس لیے کہ سب سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، سب سے بڑی عدالت اللہ کی، سب سے بڑا انصاف اللہ کا ہے، وہاں پہ نہیں بچ سکتے۔ کسی پہ ظلم مت کرنا، کسی کا حق مت مارنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو تکلیف مت دینا، آپس میں میل محبت پیار۔ کوئی بیمار ہو جائے اسے دیکھنے جاؤ، جتنی مدد ہو سکے، ہاتھ پاؤں سے مدد کی ضرورت ہے تو ہاتھ پاؤں سے کر سکتے ہو، روپیے پیسے کی ضرورت ہے اس سے کر، جس انداز میں بھی تم سے مدد ہو سکے مدد کرو، سمجھ میں آ رہی۔ اور ہر سال عرس پاک کرتے رہنا، انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔